السلام علیکم۔ کہانی کا عنوان: کائنات وہ لڑکی جو ہار کر بھی ہاری نہیں۔ آج اسٹوڈیو کی روشنی کچھ مختلف تھی۔ کیمرے آن تھے، میزبان کے ہاتھ میں کارڈ تھا اور سامنے بیٹھی لڑکی خاموش، سنجیدہ، نظریں جھکی ہوئی مگر چہرے پر ایک عجیب سا سکون۔ میزبان نے مسکرا کر کہا، آج ہمارے سامنے ایک ایسی لڑکی بیٹھی ہے جس نے کم عمری میں وہ کچھ دیکھ لیا جو اکثر لوگ پوری زندگی میں نہیں دیکھ پاتے۔ یہ کہانی ہے جدوجہد کی، صبر کی، ایمان کی۔ یہ کہانی ہے کائنات کی۔ کائنات نے ہلکی سی سانس لی، نظریں اٹھائیں اور کہا، میری کہانی کوئی کامیابی کی کہانی نہیں، میری کہانی ٹوٹنے سے شروع ہوتی ہے۔ کائنات ایک ڈری، سہمی مگر مضبوط لڑکی۔ میرا نام کائنات ہے۔ میں جب بہت چھوٹی تھی نا، تب بھی کمزور تھی، دبلی، خاموش اور دنیا سے ڈرنے والی۔ مجھے ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لوں جو میرے ماں باپ کو شرمندہ کر دے، یا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ میں نے کبھی بڑے خواب اس لیے نہیں دیکھے کہ کوئی مجھے دے۔ میرے خواب ہمیشہ یہ رہے کہ میں خود کچھ بنوں، میں خود اپنی زندگی سنبھالوں، میں اپنی ماں کے ہاتھ مضبوط کروں، میں اپنی بہنوں کے لیے سائبان بن سکوں۔ میں نماز، دعا، حیا اور خوف خدا کے ساتھ جینے والی لڑکی تھی، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ میں انسان بھی تھی۔ 15 سال کی عمر اور پہلی محبت۔ مجھے 15 سال کی عمر میں محبت ہو گئی تھی، خاموش محبت، یک طرفہ، پاک مگر بہت گہری۔ میں نے اس محبت کو کبھی گناہ بننے نہیں دیا، لیکن دل کے جذبات کو دبانا بھی آسان نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، محبت دل میں بڑھتی گئی اور میں اندر ہی اندر کمزور ہوتی گئی۔ 18 سال کی عمر میں جب میں نے خود کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا نا، اسی دوران میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور جواب میں انکار ملا۔ وہ انکار صرف الفاظ کا نہیں تھا، وہ انکار میری پوری ہستی پر تھا۔ میں ٹوٹ گئی۔ ڈپریشن، ہسپتال اور خاموش جنگ۔ اس انکار کے بعد میں ڈپریشن میں چلی گئی۔ دن رات رونا، خاموش رہنا، کبھی دیواروں کو دیکھتے رہنا، کبھی خود سے باتیں کرنا۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا، دوائیں، دعائیں، خاموشی۔ میری ماں میری طرف دیکھتی تھی اور میں ان کی آنکھوں میں خوف دیکھتی تھی، اور تب میں نے خود سے کہا، کائنات، اگر تو خود کو نہ سنبھال سکی تو یہ سب کیسے جئیں گے؟ باپ کا سایہ اٹھ جانا، اور پھر میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ آیا۔ 18 سال کی عمر میں نے اپنے ابو کو کھو دیا، وہ شخص جو خاموشی سے میرے خوابوں کو دیکھتا تھا، جو کچھ کہتا نہیں تھا مگر سب سمجھتا تھا۔ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس دن میرے خواب مرے نہیں بلکہ دگنے ہو گئے، کیونکہ اب میں صرف بیٹی نہیں تھی، میں سب سے بڑی بہن بھی تھی۔ 3 بہنیں، ایک کمزور ماں اور ایک خالی گھر۔ ٹک ٹاک، آواز اور آزمائش۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن عزت اور حلال کے ساتھ۔ میں نے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانا شروع کی۔ میں اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھی، صرف ویڈیوز پر گانے لگا دیتی تھی۔ فالوورز آنا شروع ہوئے، لائکس بڑھنے لگے، چینل آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ لیکن ایک دن میں نے ایک حدیث سنی، ایک عالم کی بات سنی، یہ گانے، یہ ویڈیوز، تم مر بھی جاؤ گے تو یہ چلتی رہیں گی، کوئی دیکھے گا تو کوئی سنے گا، اور تمہیں قبر میں بھی گناہ ملتا رہے گا۔ وہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ میں نے سوچا،
کائنات کیا تو اپنی قبر کو بھی بوجھ دینا چاہتی ہے؟ اسی رات میں نے اپنی ہر ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ حلال کی تلاش اور ناکامیوں کا سفر۔ میں نے یوٹیوب شروع کیا، منی ولاگ کئی چینلز، کبھی کوکنگ، کبھی کچھ اور، کچھ نہیں چلا۔ میں تھک گئی تھی، روئی بھی، دل دکھا، مایوسی آئی، لیکن میں نے اللہ سے لڑائی نہیں کی، میں نے اللہ سے فریاد کی، سجدے، تسبیح، وظیفے، خاموش دعائیں۔ نیا راستہ، نیا چینل۔ اللہ نے آہستہ آہستہ راستہ بنایا۔ میں نے ایک نیا چینل بنایا، منی ولاگ، چہرہ نہیں، آواز نہیں، صرف سچ۔ میں نے سیکھا، گر کر سیکھا، غلطیوں سے سیکھا، اور پھر چینل چلنے لگا، آہستہ، بہت آہستہ۔ پہچان، کامیابی اور انٹرویو۔ لوگ مجھے پہچاننے لگے، میری کہانیاں وائرل ہونے لگی، انٹرویوز آنے لگے، اور آج میں یہاں بیٹھی ہوں۔ کائنات نے میزبان کی طرف دیکھا اور کہا، میں کوئی خاص نہیں ہوں، میں بس وہ لڑکی ہوں جس نے ہار ماننے سے انکار نہیں کیا۔ اگر آپ آج ٹوٹے ہوئے ہیں، اگر آپ ناکام ہیں، اگر آپ اکیلے ہیں، تو یاد رکھیے، اللہ کا وقت کبھی غلط نہیں ہوتا۔ کائنات کی کہانی ختم نہیں ہوئی، بس ایک مثال بن گئی۔